اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صلی اللہ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل الکعبہ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ابن ابی طالب ہے لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو سوا لاکھ انبیاء پر بالخصوص احمد مصطفیٰ پر کہ جن کو اللہ نے نبی بنایا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا جی میں تھوڑا دل ہے نا انج میں پڑھنے کوئی میں نہ پڑھتا بس ہو گیا انشاءاللہ او بھائی جشن والا ماحول بناؤ تسی کول دی محفل وچ نہیں کیوں آج وہ ہستی آئی ہے جو عقلوں میں نہیں آتا وہ کعبے میں آیا ہے کیا بات ہے جو عقلوں میں نہیں آتا وہ کعبے میں آیا ہے چلو میں جشن کچھ اور پڑھنا تھا نہیں پڑھتا آپ نہیں سنتے تو میں نہیں پڑھتا ہوں پھر یہاں کی یہاں رہ جائے گی کون علی ہے جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے میں چھوڑ دیا ہے میں نے وہ چھوڑ دیا جو پڑھنا تھا آپ کی وجہ سے آپ خاموشی توڑو میں جشن پڑھوں جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ توڑ کر پانی میں بھگو کر خود بھی کھائے نوکر کو بھی کھلائے وہ بندہ علی ولی اللہ چھوڑ دے جو شاید افریدی کے چھکے پہ بولے 13 رجب کی رات علی کی آمد پہ نہ بولے وہ علی ولی اللہ چھوڑ دے جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے رعاب رسول کو شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں ڈالے اسے ہی تو علی کہتے ہیں یار کیا بات ہے یہی تو حیدری میں نہیں توقف کرتا حیدری یا علی یا علی بس اتنی تو بات تھی آپ جشن کا ماحول بنا دیا میں پھر لمبی بات نہیں کرتا کون علی میری بات سر سے نہ گزرے توجہ کون علی جس علی کے بغیر نہ 4 یار مکمل ہوں نہ 5 تن مکمل ہوں اسے ہی تو علی ہاتھوں کو سلام ہے یار ہاتھوں کو سلام جڑے چوپو تھن میرا ڈبل سلام ہے یار جس علی کے بغیر نہ 4 یار مکمل نہ 5 تن مکمل میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں اہل سنت سے پوچھو آپ نے دین کہاں سے لیا آج میں کیمرے والا اس تو بلایا ہے میں اس دی ڈیوٹی لائی ہے جس سے بندیاں بول رہے ہیں اس بندیال کرنا ہے میں بعد چیک کرنا ہے کیڑا کیڑا بندہ جو بہا
جی میں اسپیشلسٹ کو بلایا ہے، آج میں چیک کرنا ہے علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے۔ علی کا نام ڈر کے نہ لیا کرو، علی کا نام بچے کے لیے تعویذ ہے، جوان کے لیے تلوار ہے، بوڑھے کے لیے سہارا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہو، میرا چپ مجمع بول لو تو صحیح۔ کون علی؟ جس علی کے بغیر نہ چار یار مکمل نہ پنج تن۔ اہل سنت سے پوچھو دین کہاں سے لیا، وہ کہیں گے ہم نے 4 سے لیا، ایسے ہی نا۔ اہل تشیع سے پوچھو دین کہاں سے لیا، وہ کہیں گے ہم نے 12 سے۔ بندہ میں دیکھنا کیڈا نواب ہے جڑا اس جملے تے چپ رہ جائے۔ اہل سنت کہتے ہیں ہم نے دین لیا ہے 4 سے، شیعہ کہتے ہیں دین لیا ہے 12 سے۔ فرق اتنا ہے، سنی کا دین ختم علی پہ ہوتا ہے، شیعہ کا دین شروع علی سے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پتہ چلا جس علی کے بغیر نہ 4 یار مکمل نہ 5 تک۔ اے تسی جٹ کی گل سنی جے بندیاں دی، اے نمبردار صاحب یاد نے چھڑو جی، یہ بندہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ اے سنی جی گل، اے دنیا دے بندے دے بارے نہیں گل، اس بندے کے بارے بات ہے جس کے دل میں علی نہیں رہتا۔ چلو یار رعایت کر جاتے ہو، کبھی کبھی آپ ڈنڈی مار جاتے ہو، یہ کام آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، میں گھر کا ضرور ہوں لیکن خطیب پورا ہوں۔ 3 شعبان کو امام حسین، گل ہولی جی کرنی ہے، سن لگے ہو جائے تو پھر جشن شروع۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، 13 رجب کو وارث کعبہ کی آمد۔ اللہ نے 3 اور 13 منوا کے بتا دیا، جو 3 اور 13 نہ منائے وہ نہ 3 میں رہتا ہے نہ 13 میں رہتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اے جڑے داد دیندے پہ ہو نا، نال والے بھی نال لاؤ۔ ہاں کرکٹ کھیلن جانا ہوئے تو بندہ تو نہیں چل یار چل گئی جی، ککڑا دی بھیڑی تے جانا ہوئے چل یار چل گئے، تے داد وچ بھی نال ملاؤنا، تم ہی بول، تم ہی بول۔ این جی بات ہے یا نہیں ہے؟ او یار گل ہے جی بھائی قاسم، منڈا آکھن لگا جی میں گھر جانا تے نمبردار صاحب گھر والے آتے نے گجر ہوئے گا تے باہر ہوئے گا، تے باہر جانا تے باہر والے آتے نے گجر ہوئے گا تے گھر ہوئے گا۔ وہ آتے میں دسو میں گجر کتھے ہوں؟ بات یہ ہے کہ اگر 13 رجب کو شیعہ نے علی کی آمد پہ خطیب کو داد نہیں دینی تو کوئی تبلیغی جماعت والوں نے داد نہیں دے کے جانا۔ آپ نے بولنا ہے کون علی ہے، جملہ میں چھوڑ گیا تھا حیدری جملہ میں چھوڑ گیا تھا، اس کو مکمل کرتا ہوں۔ کون علی ہے، کون علی ہے؟ جس علی کی غذا، بات ذمہ داری سے، جس علی کی غذا 3 دن کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ توڑ کر پانی میں بھگو کر خود بھی کھائے، نوکر کو بھی کھلائے، لیکن طاقت اتنی در خیبر کو انگوشت کی پشت پر ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑائے جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا ہے، اسے ہی تو علی کہتے ہیں۔ اب آپ تمام حضرات کو لا الہ الا اللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ کی آمد مبارک ہو۔ آنکھ چھڑو چاہ کوئی پیسے لگ دے پہ آنکھ خیر مبارک، این ڈر کے بول دے جو میں پرچہ ہو جانا چاہیے۔ کوئی بیڑا پڑے آتے مولوی تے پرچہ ہوندہ ہے، سنن والے تے نہیں ہوندہ، تھانے سان جو کہ لے جانا نا تو اسی تے گھروں گھر ہی ڈوڑ جانا تے خیر مبارک تے آنکھوں کا خیر مبارک۔ سنیے تو مولوی اخوان نہیں لیندے، سارے آنکھوں سبحان اللہ، تو آندے بھی چھٹی ہے کہ تو نہیں آنکھوں پوندا، چنگی گال تے بھی ہو سبحان اللہ تے بیڑی تے اگری سبحان اللہ۔ کون علی ہے؟ توجہ ہے تمام حضرات، جشن کا مطلب جشن ہوتا ہے، مسکراؤ نیکی ملے گی۔ کیوں؟ اس رات بات کرنے لگا ہوں، اس رات غریب کے گھر میں جلنے والے چراغ سے لے کر آسمان کے تاروں کی روشنی تک جو چیز بھی چمکتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ تو خوش ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ علی کا جشن منا رہے ہیں۔
रजब की रात, कौन सी रात? 13 रजब की रात इंसान के घर से रहमान के घर, اسد کی ماں، اسد کی بہو، اسد کی زوجہ، علی کی ماں اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں ایسے آئی جیسے کوئی وارث اپنی وراثت کی طرف آتا ہے۔ بی بی جب دروازے کے پاس پہنچی نا تو بی بی نے چند جملے کہے، یہ تھوڑی تمہید ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جشن پڑھیں گے۔ بی بی نے جب دروازے کے پاس پہنچی اور بی بی نے فرمایا، میرے اللہ تجھے سوالات انبیاء کا واسطہ۔ اچھا تسی اے گل سنی ہے بزرگاں تو کہ بیٹا بات ایسا کرو، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا بڑے بندے کہتے ہیں نا، ہاں پڑھی بھی ہے، دیواروں کو کان، چلو پڑھی ہے تو ہن پھر بولنا بھی ہے، ہاں دیواروں کو کان ہوتے ہیں، دیواروں کو کان ہوتے ہیں، بیٹا بات ایسا کرو، دیواروں کو کان ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے بنت اسد کے قدموں کی آہٹ سن کے دیوار نے رستہ بنا دیا۔ قاسم بھائی آتے نے مولوی صاحب چھڑو، تسی ایویں تقریرہ کرن لگے ہو، تھوڑے تے 10 لاکھ روپیہ انعام نکل گیا ہے، ایتھوں تے 7-8 ہزار ملنا جے 10 ملنا جے 10 لاکھ۔ میں کیا سچی؟ آدھے مول صاحب سچی۔ میں نے کہا اگر سچ ہے نا تو 5 لاکھ تیرا ہوا، 5 لاکھ میرا ہوا، اور ساتھ ہی میں مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ میرے نفسیات کہتا ہے کہ انسان پر اوقات سے زیادہ خوشی آئے تو انسان مر جاتا ہے، انسان پر اوقات سے زیادہ خوشی آئے تو انسان مر جاتا ہے، دیوار پر زیادہ خوشی آئے تو وہ پھٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی پہنچی دروازے کے پاس، بی بی نے فرمایا میرے اللہ تجھے 1.25 لاکھ انبیاء کا واسطہ، انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کا واسطہ۔ آگے بی بی نے جملہ فرمایا، اللہم بحق حاذا المولود الذی موجود فی بطننا، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہو۔ شیعہ پاگل نہیں جو گولیاں بھی کھائیں گالیاں بھی کھائیں پھر بھی علی کو نہ چھوڑے، جو ماں کے شکم میں رہ کر اپنی ماں کی بھی مدد کرے اسے ہی تو علی کہتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں علی مدد نہیں کر سکتا، نہیں نہ کرتے، چوپ ہو گئے، واقعی نہیں کر دے، چوپ ہو گئے، یہ 10 دے کوئی نہیں دے، مرد مدد کرتے ہیں۔ چلو ملانگے ان کا مناظرہ ہو گیا مولوی سے، مولوی کہنے لگا جی علی مدد نہ کہا کرے، نہ کہا کرے، کیوں نہ کہا کرے جی ایک علی ہے، ایک وقت میں جتنے شیعہ ہیں 64 چک میں، سخاوت صاحب بلائیں تو علی آ جائیں، قاسم بلائیں تو علی آ جائیں، آپ بلائیں تو علی آ جائیں، یہ کیا ہوا؟ ایک علی ہے، ایک وقت میں اتنے بندوں کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا حیا کر، مرنا ہے رسول کے متھے لگنا ہے، ایک علی ایک وقت میں اتنے بندوں کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے بتا ملک الموت کتنے ہیں؟ ملک الموت کتنے ہیں؟ کہنے لگا ایک منٹ حیا کر، میرے ساتھ تمیز سے کام کر، ایک وقت میں ایک ملک الموت اتنے بندوں کو مار سکتا ہے، علی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ ارے ملک الموت نوکر ہے، علی مالک ہے، تجھے نوکر سمجھ آ جائے مالک سمجھ نہیں آتا۔ مالک آپ پتا لگا جی او 57 چک چو نعرہ آیا ہے، سپیشل نعرہ، اچھا نعرہ تے سونا نعرہ، ایک مارو کا سونا یا نعرہ پتا لگے دوسری بندے ہو جاؤ۔ مالک آپ کو
کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آج کی رات کے صدقے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی یار ایک بھائی مرتضیٰ وہ مانگنے والا بیچارہ شیخ کے دروازے پہ چلا گیا، شیخ کے دروازے پہ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ وہ تیسری منزل پہ تھا، اس نے کہا اوپر آ جا۔ وہ 3 منزلیں چڑھ کے بیچارہ مشکل سے اوپر گیا، اوپر جا پہنچا تو پھر شیخ نے کہا بھائی معاف کر، بڑی مشکل سے پہنچا تھا، کہا معاف کر۔ یہی حالت ہے کہ آپ دیں کچھ نہ، صرف بولنے تو صحیح۔ یار مومن کے گھر ہو خوشی تو وہ خوشیاں مناتا ہے، آج تو خود امیر المومنین آئے ہیں، وجہ ہے تمام حضرات کی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ جیڑا بندہ بول کے داد نہیں دے سکتا وہ انج دی بھی دے سکتا ہے۔ میری طرف چھٹی ہے، ریادت ہے۔ ایک شلوات پڑھیں بواز بلند اللہ باہر گلی میں کوئی خسرا نچے کھا انہیں مقابلے کرنے کہ میں 5,000 والا سٹا میں وڈا چودھری، دوجے آنے کدی قائد اعظم دا 10,000 والا نوٹ ہوتا تو میں وہ سٹنا، میرا ناک نیما نہ ہوئے۔ نیک رستے پہ خرچ کرنے پہ بندے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ملنگ جو ہے نا، چلو بات ہماری پیچھے نہ رہ جائے، ملنگ جو ہے نا جی، اس کا مولوی سے مناظرہ ہو گیا یا علی مدد پہ، ماشاءاللہ۔ ایک شلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہ سخاوت صاحب کا مطلب ہے جشن ہونے شروع ہوا، وہ پہلے والی تمہید سی، جشن ہوتا ہی اس طرح کا۔ یہ نہ ہونا کہ مولوی خالی امامہ لے کے گھر جائے اور پتہ چلے کہ میں کل خانی کی محفل سے آ رہا ہوں، نہیں، جشن ہونا بھی مالک آپ کو سلامت رہے۔ وہ مولوی کا مناظرہ ہو گیا ملنگ سے یا علی مدد پہ، بات یاد ہے نا، یا علی مدد پہ مناظرہ، بہت لمبا آپ کو جشن سنانا ہے آج، جب صرف ساؤنڈ والا اور میں رہ جائیں گے پھر چھوڑنا ہے میں، جشن ہے نا اکیلا میں پڑھنے والا، مالک آپ کو سلامت رہے۔ ملنگ کا مولوی سے نا مناظرہ ہو گیا بھائی، وہ مولوی کہتا تھا کہ علی مدد نہیں کرتے، ملنگ کہتا ہے علی مدد کرتے ہیں۔ مولوی نے کیا کیا، مکھی پکڑی اور اس کا پر کاٹ کے سٹیج پہ رکھ دیا اور کہا اگر تو کہتا ہے کہ علی مدد کرتے ہیں تو علی کو کہو اس مکھی کا پر جوڑے۔ اشارہ میں نے کرنا ہے، سمجھنا آپ نے۔ موسیٰ اس ملنگ کے ہاتھ میں موسیٰ کے عصا کی شبیہ یعنی مطار تھی۔ اوئے ہوئے یار آپ جملہ کھا گئے، چلو پھر کبھی صحیح اس جملے پہ بھی میں بحث کروں گا۔ موسیٰ کے عصا کی شبیہ مطار تھی، ملنگ نے فوراً مولوی کے بازو پہ ماری، مولوی کا بازو ٹوٹ گیا، وہ غصے سے ہو کے کہتا یہ کیا ہے، تو نے میرا بازو توڑ دیا۔ اس وقت ملنگ کہتا ہے تو اللہ سے پہلے اپنا بازو جڑوا، میں علی سے مکھی کا پر جڑواؤں گا۔ اوئے بی بی آئیں کعبے میں، کتنے دن رہی؟ 3 دن۔ تیسرے دن آخری درجے کی نبوت پہلے درجے کی امامت کو لینے کے لیے آ گئی۔ ہن مٹھے ہو گئے، اے کیمرے دا سیک میرے تے بندہ پہ آئے تے پریشان تو سی۔ تیسرے دن آخری درجے کی نبوت پہلے درجے کی امامت کو لینے کے لیے آ گئی۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اٹھایا، مصطفیٰ نے بسم اللہ اے داد میرے سے دی ہو گئی ہے تے ہونی نہ چپ کر کے سننا، انہیں کو اتنی داد ہوندی ان مک گئی ہے۔ آخری درجے کی نبوت نے پہلے درجے کی امامت کو اٹھایا، میرے ساتھ رہنا جیسے پہلے تھے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اٹھایا، نبی نے علی کو اٹھایا، فرمایا اقرا، پڑھ، لطف لینا یار، پڑھ۔ 3 دن کا علی اپنے یاقوتی لب کھول کے فرماتا ہے یا رسول اللہ، توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، یا جو نازل نہیں ہوا وہ قرآن پڑھوں؟ ہاتھوں کو سلام ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو نازل نہیں ہوا وہ قرآن پڑھو، جو نازل ہونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کا مقابلہ اس سے کرتا ہے جسے ساری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد
جب دنیا میں بچہ پیدا ہو نا، بچہ پیدا ہو دنیا میں بچہ ٹافی نہ سکتا یہ پھر میں کسے نہیں سننا نہیں اے اور آخری ہے بات سکتے ہو چھٹا دیو جی کسے دا بھی شیر نہ بچے مالک آپ کو سلامت رکھے جب دنیا میں کوئی عام بچہ پیدا ہوتا ہے نا نانکے آ جاندے ہیں نانکے آتے ہیں اے سگواں ماما ہے نانکے اپنے پاس سے نقشے لائے جاندے ہیں دادگاہ ہوتے ہیں اے ہو بہو بابا ہے اے چاچا ہے قرآن کی قسم جب علی آئے ابو طالب بولنے لگے اللہ فوراً بول پڑا ابو طالب اگر بچہ آتا آپ کے گھر جو مرضی تھی کہہ لیتے بچہ آیا ہے میرے گھر اب اللہ کو کہنا پڑے گا اس کی آنکھیں عین اللہ ہے اس کے ہاتھ ید اللہ ہے بلکہ میں مختصر کا تو یہ اور کچھ نہیں یہ سارے کا سارا وجہ اللہ ہے جس کعبے میں علی بادشاہ آئے اس کعبے کے 5 نام ہیں کتنے 5 نام شاہ جی آپ آگے تشریف لیں مہربانی ہو گیا مالک آپ کو سلامت رکھے آپ اس پوری محفل میں ایک ہی سید ہمیں ملا ہے انہوں یہ سی کانڈ کر کے بیٹھے ہیں پھر جنت تن کے میں لے جانا ہے یہ گدہ شاہ صاحب کو پکڑا دیں آرام سے نہیں مہربانی ہو گیا ایک شلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہ ایک گل کر لو یہ سید ہے نا نیچے بیٹھے ہیں میں امتی ہوں میں ممبر پہ ہوں میں پھر بھی ان کے برابر نہیں ان پہ صدقہ حرام ہے مجھ پہ حلال ہے گل کرن لگا پتہ چل گیا صدقہ خور ممبر پہ بھی ہو سیدوں کے برابر نہیں ہوتا ہائے ہائے کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے کعبے میں جس کعبے میں علی آئے ہیں نا اس کے 5 نام شاہ جی خدا کی قسم تعریف میں آپ آ گئے جشن ہو گیا ایک سید ہماری محفل میں آ گیا ہماری جشن ہو گیا کعبے کے 5 نام ہیں اس کعبے میں آئے کتنے نام ہیں 5 نام ہیں کعبہ اس کا مطلب ہے بلند جگہ بیت اللہ اللہ کا گھر قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے بیت العتیق جو عذاب سے دور ہو 5واں نام ہے بیت الحرام میں بات کر جاؤں گا بندہ پیچھے رہ گیا تو پھر فراست ذمہ دار نہیں بیت الحرام کا کیا مطلب جہاں مشرک کا داخلہ ممنوع ہو سعودیہ کے دودھ پہ پلنے والے حرام زادے تو کہتا ہے ابو طالب کافر تھے جو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر میں کافر کا داخلہ ممنوع کرا دیتا ہے وہ ابو طالب کو اپنے گھر کا نگران کیسے بنا دے گا اور تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ علی بادشاہ نے شراب پی تھی اگر مذہب شیعہ کا خطیب لاؤڈ سپیکر پہ بتانے پہ آ گیا کہ جب تاریخ کے اندر شراب حرام قرار دی گئی تھی تو کس کس کے گھر سے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے تھے علی بادشاہ تو فرماتے ہیں نا علی بادشاہ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ کسی سمندر میں ڈالا جائے سمندر کا پانی دریا میں آئے دریا کا پانی نہر میں آئے نہر کا پانی ندی میں آئے ندی کا پانی کسی فصل کو لگے وہ فصل جوان ہو جائے وہ جوان فصل کوئی گھوڑا کھائے علی اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند نہیں کیا بات بندے کا بچہ بن تو نے پھر قرآن نہیں پڑھا تو پڑھتا ہے نا قرآن تیری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں یہ علی سے دشمنی کا نتیجہ ہے یا شراب رجس ہے علیان کو مرجس ہے شاہ جی جملہ میں تو آندے میں تھوڑے کو دعا لینی شراب کیوں حرام ہے
شراب کیوں حرام ہے؟ مالک ہمیں کہتا ہے جنت میں شراب طہورہ ملے گی، یہاں پہ کہتا ہے کہ حرام ہے۔ میں پنجابی میں جتنے ایک جملہ استعمال کرنا چونکہ تھوڑی فیصلہ آباد دی اردو بھی میں جاننا کتنی کیا ہے۔ شاہ جی اردو میں اکثر آتا ہے جملہ استعمال کرتے رہتے ہیں اردو دا فیصلہ آباد والے کہ یہ ٹوا کس نے پاٹا ہے، پھر اگو آدم نہ لاگا جاتا ہے نہ ٹاپا جاتا ہے۔ تو مالک کیوں شراب حرام؟ فرمایا کہ انہوں نے آپ کیوں بڑھائیے، مالک ہمیں کہتا رام جنت میں شراب طہورہ، تو شراب دے گا وہ حلال یہ حرام کیوں؟ فرمایا آپ کیوں بنائیے، آپ کیوں بنائیے، آپ کیوں بنائیے، آپ کیوں؟ جب اللہ کو بندوں کا بنایا ہوا جام پسند نہیں، ایمان کیسے پسند آ جائے گا؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ چلو آپ مل گئے تو فراست کنجوسی کیوں کرے؟ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ کوئی نہیں جب بتا بولو تو صحیح، روز کاغذہ واسطہ ہے بولو 30 ہے اگے تھوڑے تے الزام ہے 40 نے ملنگ کول الف تسی ہے چھڑو نا میز دا سارا تھوان دے مولالی دا سارا ہے ایڈا جوان بندہ ٹیک لا کے بیٹھا چپ کر کے آپ پہ مولوی کھپتا رہے تے ٹور جاوے۔ جس بندے میز دا سارا لے آئے انہیں بولنا کھے وہ جو ہے تو مالک آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں جی؟ 30 ہیں۔ یار جس ملنگ کے پاس علم تھا وہ علم بھی بیر نکالا، شبی بیر نکالی، جھولا بیر نکالا، مہندی بیر نکالی۔ اگر کوئی 40 سپارے ہوندے نا وہ بھی کسی ملنگ نے بیر لے کے آ جانے تھے۔ قرآن کے پارے 30 ہیں، کتنے ہیں؟ 30۔ 10 پہلے 10 بچپن کو ٹھیک کرنے کے لیے، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اس جملے پہ بولے گا اور کون سا بندہ ہے جو فراست جعفری کا خریدار بن جائے گا جملے پہ بول کے۔ پہلے 10 بچپن کو ٹھیک کرنے کے لیے، دوسرے 10 جوانی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہائے تیسرے 10 بڑھاپے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور اس علاقے والوں علی کا بچپن اتنا پاک کہ کعبے میں آمد، جوانی اتنی پاک کہ زہرا سے شادی، بڑھاپا اتنا پاک کہ مسجد میں شہادت۔ تو علی کا مقابلہ اس بندے سے کرتا ہے جس کا سگا بیٹا بھرے دربار میں کہتا ہے بابا شراب پینے کی سزا ضرور دو لیکن کوڑے وہ مارے جس نے خود نہ پیا۔ آپ کی بھی کیا بات ہے جڑے اجے بھی چپنے انہاں دی کیا بات۔ میں خطیب ہاں، میں 10 سال دا تجربہ ہے، میں اپنی جوانی بازارہ جو نہیں گزاری، ذکر اہل بیت گزاری۔ چند بندے جڑے نہیں بول دے، ساؤنڈ والا کدی بھی نہیں بولیا، مووی والا کدی بھی نہیں بولیا، جڑا کیمرے تے بنا لیا ہوئے اس دی توجہ ہی اپنے رزلٹار ہوتی ہے وہ کدی بھی نہیں بولیا، تے جڑا بالا کھا کے آیا ہوئے وہ بھی کدی نہیں بولیا، تے جس بالکل نہ کھاتا ہوئے وہ بھی کدی نہیں سے بولیا۔ توجہ ہے تمام ہے دری ہمارے اوپر نا بڑے الزام لگتے ہیں، شیعہ جو ہے نا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، لکھ لعنت ہو شیعہ پہ جو باوفا صحابی کو نہ مانے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں ہم صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور پھر میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں آپ بیدار بیٹھے ہو یا ابھی سے سونے کے استخارے کر رہے ہو۔ نبی اعظم نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ کیا نہیں۔ اچھا خطابت کی دنیا میں ایک ہوتا ہے ٹک ٹک، گھڑی کی آواز کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساؤنڈ، ساؤنڈ اور ہوتا ہے ٹک ٹک کا مطلب دل جو ہے نا مطلب
टिक टिक कर रहा है। 1 सेकंड के लिए मैं अपनी आवाज को भी रोकूंगा और अपने दिल की टिक टिक को रोकूंगा, और फिर मैंने आपको चेक करना है। ये खिताबत का मैं एक मोड़ जहां पे आपको ला रहा हूं। रसूल खुदा ने फरमाया, आसमान ने साया किया नहीं, जमीन ने बोझ उठाया नहीं, जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। इसका मतलब है निगाह नबी में कोई सदीक है तो वो अबू ज़र है। हाय हाय, अबू ज़र है। यही तो वजह है मिंबर लगा हुआ। चलो बात आप खा गए, कोई बात नहीं, मैं और तरीके से आपसे दाद ले लूंगा। मुझे भी बीबी ने खैरात अता की है, मैं फिर जुमला तब्दील करता हूँ। मिंबर लगा हुआ था, जनाबे सहाबा का मजमा छल छल चल रहा था। जनाबे अबू ज़र दाखिल हुए, देख के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मादरत माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले जो आपने मुझे कहा था वो मुझे बात बता दे। रसूल खुदा ने फरमाया, अबू ज़र, मैंने फरमाया था कि आसमान ने साया किया नहीं, जमीन ने बोझ उठाया नहीं, जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। अबू ज़र हाथ बांध के कहता, या रसूल अल्लाह, आपके सच्चा होने और आपका मुझे सच्चा कहने की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दरे ज़हरा पर चक्की तो चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं, तस्बीह तो चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं। कोई फरासत कोई बात कहना चाहता है, फरासत जोर लगा रहा है, कोई बात कहना चाहता है। चक्की तो चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था, तस्बीह तो चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया, अबू ज़र, वो चक्की चलाने वाले मिकाईल थे, वो तस्बीह पढ़ने वाले इसराफील थे, और बंदे का बच्चा बन जिनके घर के नौकर अलैहिस्सलाम है, वो खुद रज़ी अल्लाह कहते हैं। और यही तो वजह है हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, अपने को छोड़ते नहीं। यही तो वजह है, यही वजह आपने अली को समझा नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में इस्लामियात के अंदर पढ़ाया जाता है, अली सहाबी हैं, इसी वजह से तो वो रज़ी अल्लाह कहते हैं। उनको पता है सहाबी रज़ी अल्लाह होता है। मुझे इस मिंबर की कसम, ज़िक्र ज़ाकर मज़कूर की कसम, तारीख की नजर में अली सहाबी रसूल है, कुरान की नजर में अली नफ्स रसूल। जब मस्जिद नबवी की तहमीर हुई, तामीर के वक्त रसूल खुदा ने हर किसी का भाई बनाया। फरमाया, अबू बकर तू उमर का भाई है, उस्मान तू फुला का भाई है, मिकदाद तू कंबर का भाई है, सलमान तू अबू ज़र का भाई है। हर किसी का भाई बनाया। लेकिन एक मर्तबा रसूल खुदा ने क्या देखा, एक कोने में लग के मिट्टी पे बैठ के अली इब्ने अबी तालिब रो रहे हैं। रसूल खुदा ने देखा, जल्दी से करीब गए, अली को उठाया, मिट्टी को झाड़ा, सीने से लगाया, फरमाया, लिबासा जुब्की का अली इब्ने अबी तालिब, अगर बात किताब में ना हो, छुरी तेरी शारग मेरी, तेरा रजब की रात जो बंदा न बोले उसने अली यम वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। अली देख के कहते, या रसूल अल्लाह, आपने हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का नहीं बनाना था। रसूल खुदा ने फरमाया, अली अगर इनमें कोई तुझ जैसा होता, लिखने वाला शिया नहीं है, अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत के 4 बड़े इमाम हैं, उनमें एक है अहमद इब्ने हम्बल। अहमद ने अपने बाप हम्बल से कहा, बाबा आपकी जिंदगी के आखिरी दिन है, मुझे 20 बड़े सहाबा के 20 बड़े सहाबा के नाम लिखवाओ। जब 17 सहाबा के नाम लिखवाए, अहमद ने कागज कलम रख दिया। देख के कहता, बाबा अली से दुश्मनी की हद होती है, 17 सहाबा गुजर गए, अभी तक अली की बारी नहीं आई। और हम्बल देख के कहता, बेटा मेरा खून है, तमीज से काम ले, तूने साहबी पूछा है, अली नहीं पूछा। ना बोल, तेरी मर्जी, फरासत अपनी टंगे की
اور بندہ لسی پی کے مر جاتا ہے، علی کی وکالت میں موت آئے، اس سے بڑا رزلٹ کیا ہے؟ میرا عقیدہ ہے صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، نبی کی لے نہیں سکتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کیا بات ہے؟ علی کے کعبے میں دو چار جملے اور زحمت تمام میں سے اجازت نہیں دے رہی۔ علی جس کعبے میں آئے ہیں اس کے آنے کی چند ایک وجوہات ہیں، باتیں اور زیادہ تھیں لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ کو مالک سلامت رکھے، جس کعبے میں آئے ہیں اس میں آنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فضیلت بر زہرا، زہرا پر فضیلت۔ اگے تسا میرا امتحان لیا اور میں تھوڑا لینا ہے، اگے تسی ویکھیا ہے کہ ایک کیویں پڑھدا ہے، ہن میں ویکھنا ہے کہ تسی کیویں سن دے ہو۔ توجہ ہے نا؟ کیمرہ مین کوئی بندے چیک کیتے نہیں یا کوئی نہ؟ ہاں ویکھو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے، تسا چیک کرنا کہ کیڑا کیڑا بندہ جڑا اج بھی نہیں بولدا۔ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کعبے میں آیا ہے، کعبے میں آنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فضیلت بر زہرا، تحصیل جڑنوالا کا میرا پیارا مجمع، کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہے مصطفیٰ، اور زہرا مصطفیٰ کے گھر آئی۔ کل کوئی بندہ سر بلند کر کے کہہ سکتا تھا ایک بات میں زہرا علی سے افضل ہے کہ زہرا جو ہے وہ مصطفیٰ کے گھر آئی۔ اللہ نے فرمایا میں اس بات میں بھی علی کی برابری برداشت نہیں کر سکتا، میں قانون تبدیل کرتا ہوں، زہرا مصطفیٰ کے گھر تو علی خدا کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوسری وجہ مجھے ایک بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، میں سناؤں گا، اللہ کرے یاد رہے آخر تک۔ دوسری وجہ، پہلی کیا وجہ ہے؟ کافی وجوہات ہیں لیکن میں جو بتا رہا ہوں، پہلی وجہ ہے فضیلت بر زہرا، دوسری وجہ اللہ اکبر، جس بندے نے یہ محترم کی ادھر مجلس جو ہوئی تھی اس میں میں نے ایمان ابو طالب نہیں پڑھا تھا، شان ابو طالب پڑھی تھی۔ بے ایمانوں کے کہنے پہ میں کبھی ابو طالب کا ایمان نہیں ثابت کرتا، سمجھ آئی نا جی؟ میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں ایمان ابو طالب پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں جب بھی کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں شان ابو طالب پہ پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے وہاں پہ گفتگو کی تھی، اس گفتگو سے میری یہ گفتگو ربط رکھتی ہے، جو بندے اس محفل میں تھے ان کو اب لطف آئے گا۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ فضیلت پر زہرا۔ دوسری وجہ احسان ابو طالب۔ شاہ جی ذرا ہم تاریخ اٹھائے، عرب کا بدماش ترین شخص تھا ابو لہب، بے غیرت تھا، کمینہ تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، مکے کے چوک سنٹر میں کھڑا ہو کے اپنی انگلی پہ تلوار لہرا کے کہہ رہا ہے، مرتضیٰ بھائی کہہ رہا ہے خبردار جس نے میرا جسم نہ ویکھو، میرا زور ویکھو میں کتھے لایا ہے، اتنا قد نہیں جتنا میرے دل دے۔ توجہ ہے تمام حضرات کی نا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، میں زور بڑا لگا رہا ہوں لیکن خلوص ولایت میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی وجہ فضیلت پر زہرا، دوسرا احسان ابو طالب، ابو لہب ابو جہل کے ہاتھ میں تلوار ہے، مکے کے سنٹر پہ کھڑا ہو کے تلوار اپنے ہاتھ پہ لہرا کے کہہ رہا خبردار جس نے مسلمانوں کے لیڈر مصطفیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دی، ساتھ دیا، مدد کی، اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ میری بات سر سے نہ گزرے، دل میں اترے، جملہ نہیں پڑھوں گا، آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ جس جگہ پر جس لہجے میں ابو لہب نے کہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پر ابو لہب کے لہجے سے تھوڑا لہجہ بلند کر کے ابو طالب فرماتے ہیں مصطفیٰ گھبرانا نہیں، میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر یہاں رہو تو میں جملہ دیتا ہوں، میرا گھر حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو طالب میں اللہ کسی
کا حق نہیں رکھتا. احسان کا بدلہ احسان ہے. وعدہ ہوا تو نے میرے محمد کو اپنا گھر دیا, میں تیرے علی کو اپنا نہ دوں, مجھے عدل ہے کہنا. جی یہ حسد ہے علی کا. یہ بس یہ ایک حادثہ تھا, ایک واقعہ تھا علی کعبے میں. اور یہی تو سوال پوچھا گیا تھا نظام الدین اولیاء صاحب سے. ان سے پوچھا گیا کہ پڑھا لکھا مجمع آپ نہ ہوتے تو میں بات نہ کہتا. ان سے پوچھا گیا کہ نظام الدین اولیاء صاحب علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے. نظام الدین صاحب نے مسکرا دیا. وہ دیکھ کے پتا ہے نا آپ کو اب جواب نہیں نہ آتا اس لیے مسکرا رہے ہو. فرمایا بدبخت تیرے سوال میں ہی جواب ہے. اگر فرق نہیں تو نے کیوں پوچھا. وہ خود بول کے کہنے لگا آپ کو نہیں پتا تو میں بتا. تو ایک فرق ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے, ایک فرق ہے کہ علی کعبے میں. نظام الدین اولیاء صاحب فرماتے ہیں یہ فرق نہیں ہے, یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. سلام کر اسد کی ماں کو, سلام کر اسد کی بہو کو, سلام کر اسد کی زوجہ کو. اگر علی کی ماں 13 رجب کی رات اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں نہ آتی تو آج پوری کائنات کا ہر انسان ابو طالب کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. عجیب نہیں ہو گیا 13 کی رات کو 14ویں کا چاند آ گیا. میں ایک فضیلت کا جملہ پڑھ لوں. مالک آپ کو سلام. جی علی کا حسد ہے. کہاں کہاں چلو گے علی سے. میں گل ہولی جی آکھنی ہے ہن میری کمپیسٹی تھوڑی رہ گئی ہے. انج نہ ہوئے جان لگیا میرے واسطے ایمبولینس منگانی پوے, میں سلامتی گھر چلا جاواں. میں ہور بھی اپنی زندگی جشن پڑھنے نے, کوئی پہلا تے آخری جشن نہیں شاہ جی. کہاں کہاں چلو گے علی سے. اگر گل پہلی ویری میں نوکر کو سنو تو پھر ضرور بولیا جے, تے جے نہیں بول سکتے تو پھر انج دی داد بھی میں پتہ قبول کر لینا وا جن جڑی منظور ہے مالک سلامت رکھے. کہاں کہاں چلو گے علی سے. کائنات میں وحید علی ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے, جس کی ماں شیعہ ہے میری باتوں سے دوسرے کو چھٹی. اوے نیلے پیلے نہیں پہنتا, کالے پہنتا ہے. کیا بات ہے, کیا کعبہ کپڑے کیوں پہنتا ہے. ویسے یہ بھی محبت کی بات ہے نا, اللہ کو جو جو چیز پسند آتی ہے اسے چھپا دیتا ہے. اور تھانوی یہ ساریاں تشریحاں فراست ہی دسنیاں, اس کو چھپا دیتا ہے. اللہ کو بطول پسند آئی تو چھپا دیا, اللہ کو مہدی پسند آیا تو چھپا دیا, قرآن پسند آیا چھپا دیا, علی پسند آئے اس کے گھر کے اوپر کپڑا ڈال دیا. اللہ کو اتنا پردہ پسند ہے کہ خود بھی پردے میں ہے. یہ کعبے کے اوپر کپڑا کیوں ہے؟ نمبردار صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے. کپڑا کیوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دور دراز سے مسلمان آتے, حج کرتے, اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے اور نظر نیاز وہاں پہ ڈالتے. دوسرے دشمنوں نے دیکھا, اب میں نام نہیں لیتا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا تھا, ان کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے کہ دنیا میں لوگ یہ تو پولیس پکڑے گی, آخرت میں اللہ پکڑے گا. ہمیں لینے کے ناموں کا میں اشارہ کرتا ہوں جو شروع سے ہی سادات کے دشمن تھے. انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈھیر سارا مال لے جاتے ہیں, ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ کچھ مال ہمیں بھی مل جائے. بس میں مختصر کرتا ہوں, انہوں نے اللہ کے کعبے کے مقابلے میں اپنا ایک کعبہ بنا لیا. ویسے رامزادوں کی پرانی عادت ہے وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا ضرور بناتے ہیں.
اپنا کعبہ بنا لیا تاکہ بہر والے کو پتہ نہ چلے کہ ان میں اصلی کون ہے نقلی کون ہے. توجہ کرنا بھائی، لطف آ گیا. اصلی کون ہے نقلی کون ہے. اب یہ ہوتا کہ باہر سے آتے واقعاً ایسا ہو گیا، انہوں نے اس کی شبیہ بنا لی، اس کے اندر باہر سے آئے ہوئے سادہ مسلمان کچھ ادھر چلے جاتے کچھ ادھر چلے جاتے. ابراہیم علیہ السلام کے جو کعبے میں آتا تھا مال، وہ یتیم مسکین بیوہ مسافروں پہ خرچ ہوتا. ان کا جو مال تھا وہ ناچ گانے ڈھول تماشے شراب پہ خرچ ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کیا دیکھا کہ حاجرہ پریشان ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہیں؟ دیکھ کے کہتی ہیں شاہ جی گل اس طرح ہے کہ ڈھیر سارا مال آتا تھا، اب وہ مال کھا رہے ہیں، اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجرہ پریشان نہ ہو، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ سے میں بات کر لیتا ہوں، اللہ سے میں مشورہ کر لیتا ہوں. توجہ کرنا یار لطف آئے گا. اللہ سے مشورہ. اتنا سناٹا اس لیے چھایا ہے، آپ کی توجہ ہے، لیکن اتنی توجہ نہ ہوئے کہ مولوی جڑا بزدل ہو جائے کہ بندے سارے چلے گئے میں قبرستان میں پڑھے. نہیں، آپ کی توجہ، ایک جملہ اور سناٹا ختم ہو جائے گا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا. فرمایا کہ میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے. فرمایا جا حاجرہ سے ایک چادر لے کر اس کعبے کے اوپر ڈال دو، چادر لے کر کعبے کے اوپر ڈال دو تاکہ پیر سے آئے ہوئے بندوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی ہے، جو چادر کے بغیر ہے وہ نقلی ہے. اور ان لوگوں اسی طرح درود کے اندر بھی کچھ بندوں کو مغالطہ لگ گیا تھا. اللہ نے فرمایا حبیب یہ تطہیر والی چادر لے کے ان کے اوپر ڈال دے تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ اصلی درود والا ہے، جو بغیر وہ نقلی درود. کعبے میں آ گئے تو کہاں کہاں جلے گا. علی ابو تراب ہے، یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی باب العلم ہے، یہ بھی علی کا مقدر ہے. علی جات مصطفیٰ ہیں، یہ بھی باب علی کا مقدر ہے. علی باب العلم ہے، علی باب حتہ ہے، ابھی صاحب لواء الحمد ہے. علی کی شادی زہرا سے ہوئی، آج شادی حال بنا، فرشتے باراتی بنے، یہ بھی علی کی قسمت، علی کا مقدر تھا. یوسف کو کنویں سے نکالا، موسیٰ کو جلوے دکھائے، عیسیٰ کو سولی سے بچایا، یوسف کو بچایا. فاتح خیبر ہے، تو خندق کا گل ایمان ہے. علی ابو تراب ہوں، الف سے انسان ہے، بے سے برہان ہے، تے سے تطہیر کی جان ہے، سے ثقلین کی شان ہے، سین سے ساقی ہے، شین سے شافی ہے، سواد سے صادق ہے، دعا سے ضیافت ہے. عین سے علی کا نام علی ہے، غیر سے پاک علی علی ہے، بے سے فضل ربی علی ہے، کاف سے قبلہ علی ہے، عین سے علی کا نام علی ہے، لام سے نولاد کی پاک فضا علی ہے، واہ سے وجہ اللہ علی ہے، یہ سے ید اللہ علی ہے. شیعہ خوشی مناؤ، تمہارا پہلا کعبے میں آیا، آخری کعبے